جیسا کہ اس وقت ملک میں سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے اور سیاستدانوں کے بچے میدان میں نکل چکے ہیں، اور یہ ملک بچانے نہیں نکلے، یہ اپنی مروثی سیاست کو بچانے نکلے ہیں۔ آپ ایک دفعہ نظر دلائیں اس 11 ملکی اتحاد پر۔ مولانا فضل الرحمان مروثی سیاست کی پیداوار ہیں، بلاول بھٹو زرداری مروثی سیاست کی پیداوار ہیں، مریم نواز مروثی سیاست کی پیداوار ہیں۔ 22 سالہ دور اقتدار ان کا دیکھیں، ان کی 35 سالہ سیاست زندگی پر نظر دلائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جاوید ہاشمی جیسا ایک دبنگ لیڈر جو ہے وہ جب ملک میں مارشل لا لگا تو وہ جیلوں میں رہا۔ میاں محمد نواز شریف جب اس ملک سے فرار ہو گئے معاہدہ کر کے، تب جاوید ہاشمی نے پارٹی کا پرچم سنبھالا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، لیکن جب یوں ہی میاں محمد نواز شریف اس وطن میں واپس پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے جاوید ہاشمی کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں ان کو مسلم لیگ نون کے کئی اجلاسوں میں نہیں بلایا۔ کیونکہ وہ مریم نواز شریف کو میدان سیاست میں اتارنا چاہتے تھے۔ ان کو خوف تھا کہ جاوید ہاشمی عوام میں مقبول ہو چکا ہے، کہیں مریم کا راستہ نہ روک لے۔ مروثی سلطان نے اپنی بیٹی کی، اپنی مروثی بچی کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے جاوید ہاشمی کو اجلاسوں میں بلانا بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر تحریک انصاف میں چلے گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ چودھری نثار بھی اسی مروثی سیاست کا شکار ہوئے۔ ان جیسا قابل بندہ سیاست سے دل برداشتہ ہو کر ایک سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مروثی سلطان کے راستہ روکنے کی وجہ سے آپ کو نظر آئے گا ان کو اپنے بچوں کے علاوہ کوئی بھی قابل نظر نہیں آتا۔ 22 سال میں ان کو حمزہ شہباز سے، مریم نواز سے، شہباز شریف سے قابل اس پورے عرض پاک میں انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم اسی حوالے سے آپ دیکھتے رہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں، بے نظیر بھٹو کو دیکھیں، آصف علی زرداری کو دیکھیں۔ کیا پوری پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو سے کوئی لائق آدمی اس ملک میں موجود نہیں ہے؟ کیا مریم نواز کے علاوہ مسلم لیگ نون میں پارٹی قیادت سنبھالنے والا کوئی موجود نہیں ہے؟ جی بالکل موجود ہیں، لیکن یہ ان کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، یہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح میں آپ کو گجرانوالہ کی بات کرتا ہوں۔ گجرانوالہ میں خرم دستگیر خان یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی 2 سال قبل وہ وفاقی وزیر تھے، ان سے پہلے ان کے والد وزیر تھے۔ غلام دستگیر خان نے اپنے بھائی غلام قادر خان کو میئر بنایا، ان کا ایک عزیز بابو جاوید بٹ سٹی کا میئر بنا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کی بھابھی عذرا صابر کو انہوں نے MP بنایا محسوس نشست پہ۔ پھر سوشل میڈیا کی اگر بات ہوئی تو انہوں نے اپنے بھتیجے کاشف صابر خان کو بنایا۔ یعنی کہ پورے گجرانوالہ ضلع میں ان کے اپنے خاندان کے علاوہ کوئی قابل نظر نہیں آیا، کوئی پارٹی کا ورکر نظر نہیں آیا۔ یہ جو سیاست ہے یہ مروثی سیاست ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر آ گیا جی، ڈکٹیٹرشپ سے خطرہ ہے جمہوریت کو۔ یہ مروثیت جو ہے یہ آمریت سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اس کی خوفناک چہرہ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو ان سیاستدانوں کو دیکھیں کہ ان کو اپنے بچوں، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں کے علاوہ کوئی بھی قابل نظر نہیں آتا۔ اگر یہ ان کی آج یہ 11 پارٹیوں کی حب الوطنی جاگی ہے، یہ اتنے محب وطن ہیں، تو یہ کسی غریب کے بچے کو، قابل بچے کو اس پر انویسٹمنٹ کر کے، اس پر پیسے لگا کے، یہاں پہ مشہور ہے کہ پیسے کے بغیر سیاست ناممکن ہے، تو یہ اگر اتنے محب وطن ہیں تو یہ پیسے لگا کے کسی قابل غریب کے بچے کو یہ اقتدار میں کیوں نہیں لاتے؟ یہاں پر ان کی حب الوطنی جواب دے جاتی ہے جب ان کو اپنے بچوں پر صرف پیسہ لگانا مقصود ہے۔ یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے، صرف یہ اپنے خاندان کی حب ہے، یہ اپنے خاندان کو پاکستان کی سیاست میں اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بس ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی نظریہ ہے
کہ کیسے ہم اپنے موروثی بچوں کو سیاست میں چمکتا دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہیں، کمنٹ کریں، لائک کریں، ہمارا چینل